سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض وحجة الله للعالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم الظلم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلوات ایک مرتبہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی 5ویں تقریر آپ حضرات بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں. میں انتظامیہ کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی ذاتی طور پر آپ کی مسلسل تشریف آوری پر آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. شہزادی عالمیہ نے آپ کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی سائی کو، آپ کی کرسی کو شہزادی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تقریباً لگ بھگ عشرہ اولیٰ کا نصف حصہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور میں سورہ مبارکہ شمس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ان قسموں پر آپ کی توجہ دلا رہا تھا جو قرآن میں خدا پے در پے قسمیں کھا رہا، اور ایک ذیلی موضوع کی طرف کہ قرآن اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ قرآن کسی کے لفظوں کو آیت بنا کر اتار رہا ہے. کلام کسی کا ہے لیکن خدا اسے آیت بنا کر اتار رہا ہے. اور کسی کا کلام اگر آیت بن کر اتر جائے تو حیرت نہیں ہے، تعجب نہیں ہے، کل سے مسلسل ہو گیا اگر ذہنوں میں اور حافظوں میں تقریر ہوگی. سب سے پہلے تمنائے درود کرنے والا ابو طالب، چونکہ ابو طالب تمنائے درود کرنے والے ہیں تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان. اب چونکہ میرے عقیدے پہ ضرب نہیں لگ رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ابو طالب کہہ رہے تھے خدا اسے آیت بنا کر اتار رہا ہے. تو جن کے عقیدوں پہ ضرب لگ رہی ہو وہ جس طرح سے جس زاویے سے بھی چاہیں معنی لے سکتے ہیں. چونکہ میرے عقیدے پہ ضرب نہیں لگ رہی اس لیے ابو طالب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابو طالب نے کہا اللہ نے اسے آیت بنا کر اتار دیا. ذرا سا محمد بھائی سے کہ ساؤنڈ ایکو ذرا سا بند کر دیں، اس کا کم کر دیں. ایسا کہیے ساؤنڈ ریٹرن نہیں مل رہا.
سب ذرا یہ اگر شاندار سی تھی تو ایک آہستہ سے صلوات پڑھ دیے محمد علی محمد. دیکھیے ابو طالب کے فقروں کو اٹھا کر خدا آیت بنا رہا ہے. تو تمنائے درود تو سب سے پہلے ابو طالب نے کی تھی. جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہیے گا سمجھیے گا. اس کا مطلب ہے جس چیز کی تمنا ابو طالب کرتے ہیں خدا امت پہ واجب کر دیتا ہے. جس چیز کی تمنا ابو طالب کرتے ہیں خدا اسے آیت بنا کر اتار دیتا ہے. اسی لیے دیکھیے عجیب بات ہے، پیغمبر کی ایک عجیب ٹیکنیکل حدیث ہے اور عجیب سی حدیث ہے. اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر اس طرح سے درود بھیجتا ہے کہ مجھ پر تو بھیج رہا ہے لیکن اس میں آل کو شامل نہیں کر رہا ہے تو وہ دم کٹا درود ہے. یعنی مجھ پر تو بھیج رہا ہے لیکن اس میں آل شامل نہیں کر رہا ہے تو وہ دم کٹا درود ہے. اور ایسا بھیجنے والا کہ درود بھیجے جس میں میں ہوں اور میری آل نہ ہوں تو ایسا شخص 500 سال خدا کی رحمت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ درود کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دیکھیے کل سے مسلسل ہو رہا ہوں اور جو لوگ موجود تھے تقریر میں وہ لطف لیں گے کل کے بیان سے اگر حافظے میں تقریر ہو. کل ایک خط میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ دربار میں لے کر نبی کی تحریر پہنچ گیا. ایسے ہی کچھ راہب اور عیسائی علماء جو ہیں وہ مسجد میں آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارا نبی ما سابقہ نبیوں سے افضل نہیں ہے. تمہارا نبی مصطفیٰ ما سابقہ انبیاء سے افضل نہیں ہے. تو مسجد میں کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ زندیق ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے، انہیں قتل کر دیا جائے. سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا رک جاؤ مجھے علی کو بلا لینے دو. اب یہ سلمان کا شاید ہو سکتا ہے آنے والی تقریروں میں بھی ایک آدھ مقام پر حضرت سلمان کا ذکر آئے تو رک کر آغاز میں جملہ سن لیجئے. سلمان کا کام ہی یہی تھا کہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. بیٹھے کیوں رہتے تھے سلمان؟ اہل ولا میں جملہ ہے کہ سلمان مسجد میں بیٹھے کیوں رہتے تھے. سلمان مسجد میں اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گم کردہ منزل آئے تو اسے علی کا دروازہ دکھا تو میں اور آپ بھی سلمان والا کام کریں. کوئی گم کردہ منزل آئے تو اسے علی کا دروازہ دکھا دے. شرط یہ ہے کہ زمانے سے مایوس ہو چکا ہو. کہاں بیٹھے ہیں یہاں؟ شرط یہ ہے کہ سب سے مایوس ہو گیا ہو اسے علی کا دروازہ دکھا دی. تو سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا رک جاؤ مجھے علی کو بلا لینے دو. تو ایسے میں مجھے نہیں پتا کیسے سنیں گے آپ یہ جملے، لیکن بہت قیمتی فقرے ہیں کہ ایسے میں مولا کائنات کو بلایا گیا اور جب علی دربار میں آئے تو اس نے اسی فقرے کو دہرایا کہ تمہارا نبی ما سابقہ انبیاءوں سے افضل نہیں ہے. تو اس پر مولا نے کہا میں دلیل تو دیتا ہوں لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ نے ہماری کتابوں سے دلیل دے دی اور ثابت کر دیا تو میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں گا. میں آپ توجہ کیجئے گا، تمہید ہے 2 لفظوں کے لیے. میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں گا. علی نے کہا کہ دلیل دے. اب ساری دلیلیں نہیں سنا رہا ہوں، 17-18 سوالات ہیں اور 17-18 جوابات ہیں. ایک میرے موضوع میں ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو اور باقی چھوڑ رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی عادت آپ کو بھی پڑ جائے. تو کبھی حیات نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں سوال اور جواب ہو جائیں گے. وہ سوال اور جواب سنا رہا ہوں جو میرے موضوع میں ہے. تو علی نے کہا کہ دلیل دے.
اس نے کہا کہ آدم سے افضل نہیں ہے مصطفیٰ. ہو گیا نا سناٹا؟ ایسے ہی دربار میں سناٹا تھا. محمد سے افضل نہیں، آدم افضل ہے، محمد افضل نہیں ہے. تو علی نے کہا دلیل؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا. یہ گردن ہلانے والی ہمارے عبادت نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر 2 دن سے یہی سمجھا رہا ہوں، یہ گردن دائیں بائیں پھینکنا ہے ہی نہیں بھائی ہمارے. اب پہلا سبق ہی انسان بھول جائے تو پھر باقی کیا یاد دلایا. ذرا سا بولتے رہیے، زبان ہے بولتے رہیے، اللہ نے دی ہے تاکہ اس کا حق ادا ہوتا رہے. تو کہا کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا، مصطفیٰ کو سجدہ نہیں ہوا. اب اہل نظر کے لیے فکر ہے، شرح کا ظاہر کے وقت نہیں ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، سنتے رہیے. کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا، مصطفیٰ کو سجدہ نہیں ہوا. اس پر علی نے کہا، سنیے جملہ ٹیکنیکل سا لفظ ہے، کہنے لگے ہوا تھا ختم ہو گیا. ہوا تھا آدم کو سجدہ، ختم ہو گیا. میرے نبی پر درود جاری ہے. حضرت محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات. اللہم آدم کو سجدہ ہوا تھا، ختم ہو گیا. میرے نبی پر درود جاری ہے. کل بھی تھا نبی پر درود، آج بھی ہے، قیامت تک درود رہے گا. اہل ولا بیٹھے ہیں، علی کا دوسرا فقرہ کہنے لگے سنو، آدم کو سجدہ کرنے والی مخلوق تھی، میرے نبی پر درود بھیجنے والا خدا ہے. اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے عظمت محمد و آل محمد. آدم کو سجدہ کرنے والے مخلوق تھی، فرشتے تھے. مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا خدا ہے. تو تمنائے درود تو ابو طالب نے کی. اب جملہ پہنچ جائے گا. تمنائے درود تو ابو طالب نے کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے یہ صلہ تھا اس تمنا کا کہ جب نبی پر درود آئے تو اس آل شامل ہو. اسی لیے اب جملہ آپ کے حوالے، اسی لیے درود بھیجنے کی تمنا ابو طالب نے کی تھی تو خدا بھیج رہا ہے. تم آل محمد کو کچھ نہ سمجھو لیکن خدا تو درود بھیج رہا ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں. ادنا سی شان دیکھ شاہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی. کیا درود بھیجنے والا نبی پر مصطفیٰ پر خدا ہے. اور آج جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو اور مجلسی لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کو موت نہیں ہے. تو جب خدا کو موت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے درود ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ابو طالب جس چیز کی تمنا کرے خدا اسے ختم ہونے نہیں. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی علی. اب آپ جیسے چاہیے سمجھ لیجئے کہ خدا آیت بنا کر اتار دے ابو طالب کے لفظوں کو، یا ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. آپ کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے سمجھ لیجئے. 80 خط نبی نے لکھے ہیں مملکت اسلامی کو مستحکم کرنے کے بعد.
اب جو بولے گا وہ میری نظر میں بہادر ہے. ذرا سی توجہ کیجیے گا، چونکہ نزاکتوں میں داخل ہو رہا ہوں اور مجھے ظاہر ہے کہ موضوع کو مکمل کرنا ہے کسی منزل تک. جو تشنہ رہ جائے گا اگر حیات نے کبھی موقع دیا تو دوسرے رخ سے آپ کی خدمت میں شرح ہو جائے گی. 80 خط پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کے نام کل کہہ چکا، زوما کے نام، روسا کے نام پیغمبر نے خطوط لکھے اور 110 تک اسے پہنچایا گیا، اور اس میں ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اسے 110 تک کی تعداد. لیکن یہ تو کمال ہے تلاش کرنے والوں کا، پیغمبر کے خط کو تلاش کرنے والوں کا کمال ہے. گرجاؤں سے نکلے، کلیساؤں سے نکلے، یہ تو داد دیجئے تلاش کرنے والوں کو. لیکن عجیب سی بات ہے، نبی تحریر لکھ رہے ہیں. تحریر، کل تقریر رک گئی تھی، آج مکمل ہو رہی ہے. کل نہیں کہا تھا، آج جملہ کہہ رہا ہوں، آیت روک لی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نون، قلم کی قسم، اور اس تحریر کی قسم جو لکھی جا چکی نہیں، لکھی جائے گی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں. جی ذرا سا نازک سا موڑ ہے، اسے محفوظ کیجئے گا. بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے بزرگ بہتر جانتے ہیں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ نون کیا ہے؟ نون کہہ کر قلم کی قسم کھا رہا ہے، تو یہ نون کیا ہے؟ تو اس پر حضرت نے کہا کہ میرے جد رسول خدا کے 5 نام قرآن میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نون ہے. جیسے یاسین، مفسروں نے غچہ کھایا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین میں یا جو ہے وہ صدا کا ہے، پکار کا ہے، اور سین نام ہے، جبکہ یاسین نام ہے پورا. یا ندائیہ نہیں ہے یہاں پر. اب یہ لغتوں کی بحثیں ہیں، ورنہ سناٹا بڑھ جائے گا. کہ یا جو ہے کسی کو پکارا جاتا ہے تو یا کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو یہ یہاں یا جو ہے یہ پکار کی نہیں ہے. یہ یاسین پورا نام ہے حضرت کے، 5 ناموں میں سے ایک نون، دوسرا یاسین پورا نام ہے سرکار دو عالم کا. اور پھر اس پر اگر کسی کو تحفظات ہو تو وہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان کو دیکھے، اس میں بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے کہ یاسین نام ہے، اور یہ عربی زبان کا فقرہ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. اور مجھے نہیں پتا اگلا جملہ آپ کیسے سنیں گے. حبشی زبان میں یاسین رجل کو کہتے ہیں، اور رجل ہمارے ہاں اردو زبان میں مرد کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مرد کہہ کر پکارا ہے. اے مرد، محبوب کو کہہ رہا ہے یاسین، رجل کے معنوں میں ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حبشی زبان میں یاسین رجل کو کہتے ہیں، اردو میں مرد کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے رجل آیت کی بنیاد پر مصطفیٰ ہیں، اور روایت کی بنیاد پہ نبی نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم مرد کو دوں گا. یہ لفظ پہنچ گیا آپ تک، بچوں تک پہنچ گیا یہ لفظ. اب دوسری ٹیکنیکل سی وہ سن لیجئے. اس میں علماء کے پتے خشک ہو گئے، اور میں ممبر پر جو مجھے سنتا ہے یا جانتا ہے یا جن تک ریکارڈ گئے، میں ممبر سے تسامح اور مبالغے کا قائل ہی نہیں ہوں.
اور میں آل محمد سے ہٹ کر ممبر سے گفتگو کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں جی، یہ امانت ہے ممبر۔ تو دو لفظ سن لیجئے، بہت اہم آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ 62 تفسیریں دیکھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، 62 تفسیریں دیکھنے کے بعد فقرہ کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے گا ذرا محمد علی۔ مجنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ سید اجازت۔ اچھا، کچھ دوست احباب کو تو ہم کہہ دیتے ہیں آگے آ جائیے، مہدی بھائی کو اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ وہ سہارے لے کر بیٹھنے کی ان کو عادت ہے، تو اس لیے وہ سلامت رہیں جہاں جہاں مومنین بزرگوار یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ذرا سے سب کی تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیے۔ اب ظاہر ہے پشت پناہی پہ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین میرے محسن، میرے بزرگ علی عباس صاحب آ گئے، تو میں بہت اطمینان سے پڑھ سکتا ہوں اور بہت اطمینان سے جملے کہہ سکتا ہوں۔ نون والقلم، اے نون قلم کی قسم۔ کامل ہونے جاری تقریر یہاں رک جائے گی اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے، توجہ کیجیے گا۔ اے نون قلم کی قسم، اور اس تحریر کی قسم جو لکھی جائے گی۔ آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں۔ عجیب ٹیکنیکل سا لفظ ہے، یعنی جس نعمت کی وجہ سے نبی کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اسی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کے ارادے میں کوئی تحریر تھی، نبی کے ارادے میں کوئی تحریر تھی، تو وہ تلاش کیجئے نا جو نبی لکھنا چاہتے تھے، وہ قلم تلاش کیجئے جو نبی نے مانگا اور ملا نہیں۔ وہ تحریر ڈھونڈیے نا جو نبی لکھنا چاہتے تھے مگر لکھنے نہیں دی گئی۔ آپ کو پتا ہے مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ سن لیجئے جملہ، سورہ مبارکہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ کیا تم نے دیکھا ہے ایسوں کو کہ جنہوں نے نعمت الہی کو کفر سے بدل دیا؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جنہوں نے نعمت الہی کو کفر سے بدل دیا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے نعمت الہی کو کفر سے بدل دیا؟ تو پہلے تو بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ بدل سن لو کہ یہ بدل کیا ہے۔ یہ انتظامیہ نے، اب اس سے اچھی سامنے کی مثال نہیں دے سکتا، یہ انتظامیہ نے ممبر پر کالی چادر رکھی ہے، میں اسے ہٹا کر سفید رکھ دوں، یہ بدل ہے، نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ ارے کیا سناؤں آپ کو اور کیسے سناؤں؟ جا کے دیکھیے مفسرین نے کیا کیا لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے داڑھی دی تھی، آپ کلین شیو ہو کر آ گئے۔ لکھا ہے، میں کیا کروں، ہے کتابوں میں موجود ہے، جائیے پڑھیے، جس کو شوق ہے وہ پڑھے جا کے تفسیروں کو دیکھ، کہ اللہ نے داڑھی دی تھی، آپ کلین شیو ہو کر آ گئے، نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ سلامت رہیے، سنتے رہیے۔ اللہ نے اسلامی کھانے دیے تھے، آپ انگریزی اور چائنیز کھانا کھانے لگے۔ اللہ نے اسلامی لباس دیا تھا، آپ کوٹ پینٹ پہن کر آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی کھانا کسے کہتے ہیں؟ ہو گیا نا سناٹا؟ تعریف کروں اسلامی کھانے کی؟ اسلامی کھانا حلال کو کہتے ہیں۔ سیدی آپ اسلامی کھانا حلال کو کہتے ہیں۔
اسلامی لباس کیا ہے؟ کہ جس میں حرام کا ایک تار نہ ہو، ستر پوش ہو، ستر پوشی کر سکتا ہو، وہ اسلامی لباس ہے۔ اور پھر اگر آپ بزید ہیں اسی بات پر تو دو جملے میرے بھی سن لیجئے، کہیں کام آئیں گے۔ اسلامی کھانا حلال کو کہتے ہیں، اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس پرآشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے عہد میں آپ اسلامی کھانا دو چار کھاتے ملیں گے، ہزاروں نہیں ملیں گے، دو چار ملیں گے۔ اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے اسلامی کھانا، چونکہ حلال کو کہتے ہیں، تو دو چار ملیں گے، لاکھوں نہیں ملیں گے۔ لیکن اس پرعہد دور میں، نفسا نفسی کے عہد میں، اس عہد پرآشوب میں اور اس نفسا نفسی کے دور میں سوائے تبرک حسین کے دوسری مثال نہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہم صلی اللہ تبرک حسین کے سوا دوسری کوئی مثال نہیں ملے گی اس عہد حاضر میں، اس پرآشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں۔ تبرک حسین کے سوا کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ ہم ممبر پر ہوں، بہت سادہ سے لفظوں میں بتوں تک لفظ پہنچا رہا ہوں۔ دلیل تو دلیل سن لیجئے۔ کائنات کا ہر آنے والا اور دینے والا کھانا یوں دیا جاتا ہے، تبرک یوں دیا جاتا ہے۔ اس پرآشوب دور میں، اس دور حاضر میں، اسلامی لباس جو ستر پوشی کر سکتا ہو، جو ستر پوش ہو۔ ورنہ اگر آپ اسی تفریق میں پڑ گئے تو بھیا اب کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، اللہ نے سرحدوں کی تفریق نہیں رکھی ہے۔ یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ ایران، اللہ نے سرحدوں کی تقسیم نہیں رکھی ہے اور تفریق نہیں رکھی ہے۔ اگر اسی تفریق پر آپ چلیں گے تو پھر سب کچھ بدل کے رہ جائے گا، پھر ہر چیز بڑھ جائے گی۔ اب کیسے جملہ کہوں، جو سمجھا وہ سمجھا۔ پھر سواریاں بھی اسلامی لاؤ۔ اگر اسی تفریق میں آپ پڑھیں گے تو پھر سواریاں بھی اسلامی۔ اللہ نے مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں رکھی، سرحدوں کی کوئی تفریق نہیں رکھی۔ اگر آپ اسی تفریق میں پڑ جائیں گے تو پھر سب کچھ بٹ کے رہ جائے گا۔ تو پھر سواریاں بھی اسلامی لانی چاہیے۔ تو پھر کل سے جہازوں میں مفتی سفر کرنے والے اونٹوں پہ جایا کریں، سب کچھ بدل کے رہ جائے گا۔ اور پھر بھی اگر آپ بزید ہیں اسی بات پر، سن لیجئے میرا جملہ بھی کہیں کام آئے گا۔ داڑھی رکھیے، شاعر اسلامی ہے۔ میں کب داڑھی کی مخالفت کر رہا ہوں؟ شاعر اسلامی ہے، چھٹے امام کا فرمان ہے کہ داڑھی مرد کی زینت ہے، رکھیے، شاعر اسلامی میں سے ہے۔ لیکن اگر مفسر یہ کہ توجہ، لیکن اگر مفسر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ داڑھی ہٹا کر خالی رخسارے رکھنا نعمت کو کفر سے بدلنا ہے، یعنی جہاں داڑھی تھی وہاں خالی رخسار رکھ دینا نعمت کو کفر سے بدلنا ہے، تو پھر میرا جملہ بھی یاد رکھیے گا، ارے جہاں اللہ کا چہرہ ہو اسے ہٹا کے بدو کو بٹھانا۔ پھر تو بھیا سب کچھ بدل کے رہ جائے گا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جس نے نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اب کیا مجلسی مجمع کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نعمت کسے کہتا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ کیا مجلسی اور پیدائشی مجمع کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نعمت کسے کہتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غدیر میں اور کیا مکمل ہوا تھا؟ نعمت ہی تو مکمل ہوئی تھی. اور کیا مکمل ہوا تھا؟ تو کیا آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نعمت کسے کہتا؟ تو آپ وہ تحریر ڈھونڈیے نا، وہ تلاش کیجئے. آخری جملہ فضائل کے اعتبار سے تقریر کامل ہو گئی، کل سے مسلسل ہو جائیں گے، توجہ کیجئے گا. وہ تحریر تلاش کیجئے. تو 80 خط پیغمبر نے بڑے بڑے بادشاہوں اور زعما کے نام لکھا. 110 تک تعداد حمید اللہ نے لکھی. اور میں کل حوالہ دے چکا ہوں، جو نہیں تھا وہ آج پھر سن لے. محمد طفیل ایک رسالہ نکالتے تھے، نقوش لاہور سے چھپا ہوا رسالہ ہے، 11 جلدیں اس کی، اور 11ویں جلد رسول نمبر نکالا انہوں نے، اور اس میں رسول کے 80 خط لکھے. 80 خط رسول کے لکھے. اب اس میں جملہ جو ہے وہ کل نہیں کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں. 80 خط رسول کے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام، بڑے بڑے زعمائے عمائدین کے نام رسول نے خط لکھے. اور جب مملکت اسلامی کو رسول نے مدینے میں مستحکم کر لیا تو 7 ہجری کے بعد رسول نے یہ خط لکھے ہیں. لیکن بریکٹ میں ایک لفظ موجود ہے، وہ بھی سن لیجیے، وہ بڑا کمال کا ہے. لکھے سارے کے سارے علی نے ہیں. پر رسول لکھوا رہے ہیں، علی لکھ رہے ہیں، مجھے بیچ میں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول لکھوا رہے ہیں اور علی لکھ رہے ہیں. 80 ہوں یا 110 اس سے بحث نہیں ہے، دونوں حوالے دے چکا ہوں، تفصیلات آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جسے تحفظات ہوں. لیکن کل جملہ کہا تھا میں نے، حکیم الامت علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال نے تصور امامت پر 12 سوالات لکھ کر بھیجے مولانا شبلی نعمانی کو کہ تصور امامت پر یہ 12 سوال لکھ کر بھیج رہا ہوں، جواب دے دیجئے. سوال والا خط مل گیا ہے، جواب والا نہیں ملا. کیا بات کہی حضور. تمہید تھی یہ 2 لفظوں کے لیے، میں نے کل دہرا دی تقریر، تاکہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت اہم اور قیمتی ہے. اب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کر رہا ہوں. 7 ہجری میں جب مملکت اسلامی کو رسول نے مضبوط کر لیا تو خطوط لکھے بڑے بڑے زعما اور رؤسا کے نام، اور بریکٹ میں لفظ موجود ہے علی سے لکھوائے. پہنچ گیا جملہ. میرا NIC ایکسپائر ہو گیا تھا، کافی ٹائم ہو گیا. اب تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ نادرہ کا ڈیٹا اور سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہو. میں 2-4 سال پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. میں چلا گیا کہ بھائی میرا NIC جو ایکسپائر ہو گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. وہ لائن میں لگ کر وہ ساری زحمت نہیں سنا رہا جو ہوتی ہے وہاں. تو سیدھا انہوں نے کہا کہ وہ کاؤنٹر پہ آپ بیٹھ جائیے، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹائپ کر رہا ہے، وہ آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے نا اس کے اوپر آ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. وہ پوچھتا رہا، میں بتاتا رہا، وہ ٹائپ کرتا رہا، ڈیٹا تیار ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ مشین سے ڈیٹا سارا نکل کر باہر آ گیا. میں نے کہنے لگا کہ اس پر دستخط کر دیجئے، اس پر دستخط کر دیجئے. میں نے کہا بھائی میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں انگوٹھا چھاپ، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں. اس نے کہا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک پیڈ اٹھایا، اس نے کہا اس پہ انگوٹھا رکھ کر یہاں انگوٹھا لگا دیجئے. میں نے کہا آپ نے میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے. پڑھے لکھوں کے لیے دستخط ہوتا ہے، جاہلوں کے لیے انگوٹھا ہوتا ہے. میں نے گھر آ کے نبی کے خطوط کو پلٹ پلٹ کے دیکھا، کسی ایک خط پر بھی انگوٹھا نہیں تھا. سیدی کلیجہ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. حضرت محمد مصطفیٰ بلند سلامات. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کے لیے دستخط ہوتے ہیں اور جاہلوں کے لیے انگوٹھا ہوتا ہے. تقریر رک گئی یہاں خطوط کے حوالے سے، چونکہ خطوط نویسی
جو ہے وہ بہت تفصیلی چیپٹر ہے، اور اس کو پڑھا جائے، اس پہ کام کیا جائے اور اس کو سوچا جائے تو بہت لطف آتا ہے کہ خطوط نویسی ایک بہت بڑا کام ہے، اور مملکت اسلامی کو مستحکم کرنے کے بعد پیغمبر نے خطوط لکھے، اور کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، خط ہی پر رک گئی کہ خط مدینے سے بھی چلا تھا بھائی کے لیے، لیکن وہ خط اس وقت پہنچا کہ جب بھائی دنیا میں نہ رہا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ 18 برس پکڑی الجوان، خدا تمہارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا جوانوں کو جی ہمارے ہیں معاشرے کا مستقبل ہے، شیعت کا مستقبل ہے، خدا حفاظت فرمائے جوانوں کی۔ لیلا کا جوان دنیا سے رخصت ہے، وہ جا رہا ہے جسے زینب نے پالا۔ تفصیلات ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، بعض مقتل کے فقرے ایسے خدا کی قسم حالت نہیں رہتی، منبر پر ہوں اس حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر وہ روایت کے فقرے سنا دیے جائیں تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایسے پالا ہے زینب نے، بہت طویل زمانے تک شہزادی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، دونوں زینب اور حسین کا گھر بالکل ملا ہوا تھا، جڑا ہوا، راہداری تھی، بھائی بہن کے گھر میں راہداری تھی، بالکل جڑا ہوا تھا۔ تو جب علی اکبر پیدا ہوئے تو دو لفظ سن لیجئے، حسین نے کہا ہو بہن سے یا بہن نے حسین سے کہا ہو، فرق نہیں ہے۔ زینب نے کہا بھیا اگر اجازت دو تو میں پالوں علی اکبر کو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ میں پالوں؟ کہا ہاں ہاں زینب پال، علی اکبر کو تم پال۔ خدا کی قسم ایسے پالا ہے زینب نے کہ کوئی آرزو کوئی تمنا علی اکبر کی دل سے زبان تک نہیں آئی، زینب نے اسے پہلے پورا کر دیا۔ عقیلہ بنی ہاشم ہی سے روایتیں ہیں کہ علی اکبر اتنے حسین تھے اور اتنا رسول خدا سے مشابہ تھے کہ جب میں نانا کی زیارت کی مشتاق ہوتی تھی علی اکبر کے چہرے کو، خدا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پر۔ شرما کے مت رہو، علی اکبر کا مسئلہ 18 برس کی جوانی کا معاملہ ہے، اجڑنے جا رہی ہے۔ کبھی نانا کو دل ہوتا تھا کہ نانا چلتے پھرتے کیسے ہیں، ہم علی اکبر کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے، نانا اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے، اتنا مشابہ تھے رسول خدا سے کہ حسین اور رسول کی محبت کو خدا نے مجسم کر کے دوبارہ علی اکبر کی صورت میں رسول کو اتار دیا تھا۔ اس طرح سے پالا ہے زینب نے علی اکبر کو۔ اب جملہ سن لینا، روز عاشور ہے، 18 برس کا کڑیل جوان بوڑھے باپ سے کہہ رہا ہے اجازت ہے میں رن چلا ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے سر تا قدم علی اکبر کو دیکھا، تڑپ کر کہا علی اکبر جس پھوپھی نے تمہیں ماں بن کے پالا ہے،
اگر اجازت دے دے تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ایک مرتبہ آئے شہزادی کے خیمے کے قریب آ کر آواز دی، اے پھوپھی اماں، اے میری ماں، اے علی کی بڑی بیٹی، تجھ پر میرا سلام ہو۔ مزاج آشنا ماں ہے، سلام کے لہجے سے سمجھ گئی۔ زینب کا دل گھبرانے لگا کہ علی اکبر اندر آؤ۔ علی اکبر اندر آئے، جملہ سن لو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجے پھٹ جائیں گے، میں بس روایت سخت نہیں سنا سکتا، جو برداشت ہو جائے گی وہ سن لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، زینب کی نظر پڑی، پڑھتے ہی کہا، علی اکبر کچھ مانگنے آئے ہو؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ دیکھیں آوازیں بلند ہو، آوازیں بلند ہو۔ زمانے کا امام سن کے روتا ہے، تم سن کے رو رہے ہو، زمانے کا امام سن کے دیکھ کے روتا ہے۔ تم سن رہے ہو، میں تمہیں سنا رہا ہوں، زمانے کا امام دیکھ کے رو رہا ہے۔ علی اکبر کی جوانی کیسے اجڑ رہی ہے، تو جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ کہا، ہاں پھوپھی اماں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، قیامت بھرا پلٹ کے جملہ کہا، علی اکبر خیال رکھ کے مانگنا، یہ مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ علی اکبر نے بس کہا، میں بابا پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہی کھڑی ہوئی زینب خش کھا کر خیمے میں گری، غش سے افاقہ ہوا۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا پھوپھی اماں کوئی گستاخی ہوئی؟ کہا علی اکبر کیا مانگ رہے ہو، تمہیں پتا ہے؟ کہا اچھا اگر اجازت نہیں دے رہی ہے تو ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ بتائیے اگر دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین عزیز تھا یا علی اکبر؟ سلامت رہو، سلامت رہو، خدا تمہارے آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں ایک مرتبہ کہا، لاڈلے یہ کیسا سوال کر لیا، جاؤ جانے کی تیاری کرو۔ میں نہیں پڑھ سکتا علی اکبر کی تیاری، خدا کی قسم۔ خیمے میں قرآن تھا، وہاں علی اکبر آ، وہاں مصیبت آ، ایک ایک بیوی آتی ہے، علی اکبر کی بلائیں لیتی ہے۔ اے ام لیلا تیرا اکبر، ایسے میں علی اکبر خیمے سے باہر آئے، پردہ گرا، پھر اٹھا، پھر گرا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کوئی 4 برس کی بچی ہے جو علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور یہ جملے کہتی ہے، بھیا مدینے میں صغرا مدینے میں صغرا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رہو، سلامت رہو، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آنسو پسند ہے، ایسی بلند آواز سے گری ہے کہ صدا پسند ہے، پھر مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 18 برس کے کڑیل جوان کا معاملہ ہے۔ لو جملے 2 سن لو اور ختم ہو گئی، تفصیلات برداشت نہیں کر سکو گے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کا چاند خیمے سے نمودار ہوا، حسین کرسی سے اٹھے، مرحبا میرے لال۔ علی اکبر کو بٹھانا چاہتے ہیں، حسین کو سواری نظر نہیں حسین کو سواری نظر نہیں آئی۔ مقتل کہتا ہے دائیں طرف کھڑی تھی، حسین بائیں طرف ٹٹولنے لگے۔ ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان کو سوار کرایا اور یہ جملہ کہا، مہلن مہلا یا بنیا۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے، مڑ مڑ جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر کا گھوڑا چلا، جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا بڑھتا ہے حسین کے قدموں کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے، واپس آئے کہ بابا سوار تو کرا دیا، بھیج تو دیا، یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ قیامت بھرا جملہ کہا، حسین نے سن سکو گے؟ جملہ کہا، اکبر تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں۔
تیرے کوئی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے، جاؤ اچھا میرے لال جاؤ۔ علی اکبر آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ آواز دی بابا مدد کو آئیے، حسین نے آواز دی الدنیا بعدک لفا، علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، تکلف سے کام نہیں لینا ہے۔ شاید یہ حیات کا آخری محرم ہو، شاید زندگی ساتھ دے نہ دے، وفا کرے نہ کرے۔ میں یہی سوچ کے پڑھ رہا ہوں، یہی سوچ کے تم سن لو، جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے حسین اس طرح سے لاشے پر آئے، علی اکبر کے قریب آئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا۔ اے لا علی اکبر، اے لا علی اکبر، میرے لال اکبر کہاں ہو؟ باپ کو آواز دو۔ میں حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، ابا کے دامن سے پیشانی کو صاف کرتے جاتے ہیں، اب مرحبا ولدی مرحبا ولدی کہتے جاتے ہیں۔ ایسے میں حسین نے دیکھا بیٹا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ کہا علی اکبر کیا معاملہ ہے، سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ کہا بابا، جملہ سنو گے علی اکبر کا، کہا بابا دشمن نے برچھی کا پھل مار کے توڑ دیا ہے تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ کہا اچھا میرے لال اگر کہو تو ہم نکال دیں۔ بابا تکلیف ہوگی، کہا ہم نادیلی پڑھ کے نکال دیں گے۔ لو جملہ سن لو، اگر برداشت ہو جائے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ حسین نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، برچھی کو ہلانا شروع کیا۔ حسین نے زخم کی پیمائش کی، دیکھا جیسے جیسے برچھی ہلتی ہے علی اکبر کا کلیجہ ہلتا، علی اکبر کا کلیجہ ہلتا ہے۔ ایسے میں حسین نے زانوں کو جوڑا، دونوں ہاتھ برچھی میں رکھے، نجف کا رخ کیا۔ اے دوگلیوں سے خیبر اکھاڑنے والے، 18 برس کے کڑی الجوال کے سینے سے برچھی کا پھال، اب جو حسین نے نکالا برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، کڑی الجوال ایڑیاں رگڑتے لگا۔ ہاں حسین دیکھو، جنازہ اٹھانے کے لیے 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، تو تم نے رول لیے نا۔ اب جملہ سن لو، ختم ہو گئی تقریر۔ 3 لوگ ضروری ہے، ایک سرانے سے اٹھائے، ایک کمر سے اٹھائے، ایک پائتی سے اٹھائے۔ ہاں حسین اکیلے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کمر میں ہاتھ ڈالا، لاشا اٹھانا چاہتے نہیں اٹھا۔ 3 مرتبہ حسین نے کوشش کر لی، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا۔ لو جملہ سن لو، خیمے کا پردہ الٹا، بہن یہ کہہ کے نکلی لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لو گی۔ علی اکبر کو پالا ہے، بھیا میں اٹھا ماتم حسین۔